بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو چینل یثرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آج ہم قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی کا ذکر کریں گے کہ یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان دو نشانیوں میں دو نہایت ہی اہم اور خوفناک نشانیاں ایسی ہیں جو جب ظاہر ہوں گی تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 158 ہے، یعنی جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن کسی شخص کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے۔ جب وہ مغرب سے نکلے گا تو سب لوگ ایمان لائیں گے مگر وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جو پوری دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ ہوگا کہ اب توبہ و رجوع کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس دن ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قسمتیں مہر بند کر دی جائیں گی، یعنی کہ اس دن کسی کی بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت سے قبل چند بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن سے دنیا بھر میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ ان میں سے ایک سب سے عجیب و غریب اور غیر معمولی نشانی، ایک بار پھر میں دوستو اس بات کا ذکر کر رہی ہوں کہ وہ یہ ہوگا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، نہ کوئی ایمان لا سکے گا نہ پھر وہ دوبارہ توبہ کی طرف رجوع کر سکے گا۔ انسان کے لیے کوئی بھی بات فائدہ مند نہ رہے گی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس دن بعض نشانیاں تمہارے رب کی آ جائیں گی اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی ہو۔ مفسرین کے مطابق اس آیت میں جن نشانیوں کا ذکر ان میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ حدیث نبوی میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان کی طرف جائیں گے، ایمان لائیں گے، لیکن وہ ایمان کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایک اور روایت میں کہ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا۔ سائنس اس کے بارے میں دوستو کیا کہتی ہے؟ اگرچہ سائنسی طور پر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا موجودہ قوانین کی قدرت کے مطابق ممکن نہیں لگتا، مگر خالق کائنات جس نے سورج کو مشرق سے طلوع کرنے کا نظام دیا ہے وہ اسے الٹا بھی سکتا ہے۔ یہ خالصتاً ایک معجزاتی اور فوق الفطری سپر نیچرل واقعہ ہوگا جو کہ انسان کی عقل سے ماوراء ہوگا۔ اس دن پیاری بہنوں اور بھائیوں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس نشان کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان لائیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نشانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی اور ہمیں پہلے سے ہی نیکیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں آج ہی اپنا محاسبہ کرنا ہے، توبہ کرنی اور اپنے دل کو ایمان سے بھرنا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس بیان کا جو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر کچھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دے کے، کچھ قرآنی آیات پڑھ کر ان کا حوالہ دے کے آپ کو بتایا ہے۔ میرا علم اتنا وسیع تو نہیں ہے، لیکن جتنا مجھے معلوم تھا وہ میں نے احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں آپ پہ واضح کیا ہے۔ اور اگر اس کے خلاصے کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ میں ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کروں گی کہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایمان لانے کا آخری وقت ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پہلے سے ہی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے، ایمان پر قائم رہنے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ جس وقت میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
उस वक्त आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। इस तरह आप पर अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो इंसान एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, ये बात मैं शायद आपको हर बयान में बार बार रिपीट करती हूँ, लेकिन प्लीज़ इस पे थोड़ा और कर, इस पे तवज्जो दें कि जो शख्स सदके दिल से एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, अल्लाह पाक 10 मरतबा उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उस पर 10 मरतबा अपनी करम नवाजियाँ करते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं, उसे कितनी ही आजमाइशों से बचा लिया जाता होगा। और आपको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों से अल्लाह ताला का वादा है कि उन्हें कब्र की मिट्टी नहीं छू सकती। जज़ाकल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।